خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے میں سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ موقع باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ اس وقت ایک ہی مضمون پوری دنیا میں چل رہا ہے اور پوری دنیا کی آنکھیں اس وقت کرونا وائرس کی اس تباہی پر لگی ہوئی ہیں، اور ہم نے جیسے پچھلے میسج میں سیکھا تھا کہ یہ جو وبا ہے اس میں کلیسیا بھی شامل ہے، کیونکہ مسیحی لوگ اس سے مستثنی نہیں۔ ہم اس بات کو پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ وبا اسرائیلیوں پر بھی آئی ہے اور وبا مصریوں پر بھی آئی ہے۔ تو اس وبا سے بہت سے مسیحی لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ وبا سے متاثر نہ بھی ہو رہے ہوں تو اس وبا کے سبب سے، اس بلا کے سبب سے ملکی ماحول جو بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے سبب سے بھی سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آج جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب کلیسیاؤں کو اور ان کے فرشتوں کو کچھ لکھوا رہا تھا تو ہر بار میرے خداوند نے یہی لکھوایا کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ خداوند کا کلام ہر اس بندے کے لیے ہے جو اس وقت سن رہا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ خدا کے خادم بھی اس کلام کو سنتے ہیں۔ تو سنیے جی آج روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ دنیا اس وقت جبکہ ہر طرف موت منڈلا رہی ہے اور موت کا خوف چھایا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں دنیا اور دنیا کی چیزوں پر سے ہٹا کر اس مالک حقیقی کی طرف اپنی آنکھیں لگائیں جس نے سب کچھ ہمیں یہ دنیا کا دیا ہوا ہے۔ میں آپ کی توجہ پولس رسول کے اس فرمان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جو تموتھیوس کو خط لکھتے وقت اس نے اپنے پہلے خط میں ایک بات کہی۔ پہلا تموتھیوس اس کا 6واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں پولس رسول لکھتا ہے، تموتھیوس کو بتاتا ہے کہ نوجوان خادم، نہ ہم دنیا میں کچھ لائے ہیں اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس لائے بھی نہیں لے کے بھی نہیں جانا، نہ لائے ہیں نہ لے کے جا سکتے ہیں، ہماری پہنچ سے باہر ہے یہ بات۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو ہے، کھانے پینے کو ہے، پہننے کو ہے، تو بس اس پر قناعت کریں۔ لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو دولت مند ہونا چاہ رہے ہیں، ان کی آنکھیں دولت پر لگی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں دولت بڑھانے پر لگی ہوئی ہیں۔ ان کی بابت پولس کہتا ہے جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں، اور آج جو سن رہے ہیں ان میں سے بھی وہ لوگ سن لیں جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں۔ پڑھیے سر۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بہودا اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں اور پھنستے رہیں گے۔ سن لیں آج، ہاں جی، جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دولت مند ہونا یہ بڑی بری خواہش ہے، یہ کوئی اچھی خواہش نہیں ہے کہ میں زمین پر ایک بڑا دولت مند آدمی بن جاؤں۔ یقیناً ایسے لوگ بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ آدمی کو تباہی کی طرف اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پڑھیے ذرا۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ زر کی دوستی، اس بات کو تھوڑا سا نوٹ فرمائیے۔ زر کی دوستی، زر برا نہیں، دولت بری نہیں، لیکن زر کے ساتھ دوستی کر لینا، جس سے آپ کو پتہ ہے دوستی اس سے بندہ دور جاتا ہی نہیں، اس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ زر کی دوستی کا مطلب ہے ہر وقت زر کے ساتھ ہی اٹیچ رکھنا اپنے آپ کو،
دوبارہ پڑھیے سر. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. ہاں، جب ہم نے زر کے ساتھ دوستی اٹیچمنٹ کر لی کہ ہر وقت زر کے ساتھ ہی چمٹے رہو، تو یاد رکھیے یہ ہر طرح کی برائی کی جڑ ہوگی. ہاں جی، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر ہوئے یہ چیز وہ ہے جس سے لوگ ایمان سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس بات کو آج بڑا نوٹ کیجئے. ہاں جی، اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. اور آگے کہتا ہے مگر کیا کر تو ہے نوجوان خادم، مگر اے مرد خدا، اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ. تو ان باتوں سے بھاگ. تو تیرے اندر زر کی دوستی نہیں آنی چاہیے. زر کی دوستی ایمان سے بھی گمراہ کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ غموں کے اندر چلا جاتا ہے، بالآخر تباہی کے اندر چلا جاتا ہے. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ جن کا دھیان اس وقت زمین کی دولت پر ہی لگا ہوا ہے، وہ بڑی خطرناک پوزیشن کے اندر ہے. لیکن کون سے دولت مندوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان دولت مندوں کی بات ہو رہی ہے جو زر کی دوستی جن کے اندر پائی جاتی ہے، جو زر دوست ہیں. فریسیوں کے بارے میں خدا مند یسوع نے اسپیشل کہا تھا تم جو زر دوست ہو. اور یہ جب دولت مند کو کسی کو اگر کس کا کہا جاتا ہے کہ یہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، میں نے بنایا ہوا کہ کون سے دولت مند ہیں جن کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. یہ وہی دولت مند ہیں جن کے اندر زر کی دوستی ہے. انہی کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. یہ اس دولت مند کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر زر کی دوستی ہے، جو ہر وقت اپنے آپ کو زر کے ساتھ ہی اٹیچ رکھتا ہے، اور اس کو دل نہیں کرتا کہ یہ پیسہ ادھر جائے یا ادھر جائے. وہ کہتا ہے یہ پیسہ جو میرے ہاتھ میں ہی رہے. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ تصویر چل رہی ہے، یہ دور سے نظر آتا ہے بندہ زر دوست ہے، بڑا مشک پیسے کو دے کر اس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا. شاید کو مانگے گا تو اس کا دینے کو دل نہیں کرے گا کیونکہ یہ زر دوست ہے. خدا دولت کو برا نہیں کہتا. آج اس بات کو یاد رکھیں، یہ ہمارا خدا کا کلام جو ہے نا، یہ زر کو برا نہیں کہتا کبھی بھی. نہ زر کو اچھا یا برا کہا گیا ہے اس کلام کے اندر، اور نہ آپ اچھا یا برا کہا کریں. زر بری چیز نہیں ہے، زر کی دوستی بری چیز ہے. کیا خدا کو دولت مند اچھے نہیں لگتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خدا دولت مندوں کے ساتھ بھی رہا ہے اور خدا غریبوں کے ساتھ بھی رہا ہے. زر زیادہ ہو یا کم ہو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. تو سنیے، جیسے کہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس بات کو سیکھ لیں. جو اس وقت دولت مند خادم میرا کلام سن رہے ہیں، دولت مند لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ابراہم جیسے دولت مند بن جائیں، آپ لوط جیسے دولت مند بن جائیں. میں چاہتا ہوں شاید کو پڑھیں. پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں ابراہم اور لوط کے بارے میں لکھا، چاچا بھتیجا کے بارے میں، کہ بڑے دولت مند تھے. پڑھیے ذرا. اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال کو اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابرام کے پاس چھپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا. سونا چاندی بکثرت تھا. سن لیجئے ذرا. اب کیا سمجھتے ابراہم جو ایمانداروں کا باپ ہے، بڑا غریب آدمی تھا، تو کیا خدا نے اس کی سونا چاندی دے کر اس کو چھوڑ دیا کہ تیرے پاس سونا چاندی بڑا آ گیا؟ نہیں جی، اب نہیں میں تیرا خدا بنتا. اور نہیں ہو بھائی، یہ بات نہیں ہے. زر خداوند اپنے لوگوں کے پاس زر دے کے اس کو خدا کو تکلیف نہیں ہوتی، خدا خوش ہوتا ہے میرے لوگوں کے پاس دولت ہو. ابراہم اور لوط دونوں کے پاس ہی بہت دولت تھی. اور آپ کو پتہ ہے ایوب کے بارے میں کلام میں کیا لکھا ہوا، آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا کہ اہل مشرق میں سب سے بڑا آدمی تھا اپنے وقت کا. اس کی سرزمین میں یہ ایوب نام کا بندہ رہنے والا. اور پھر سلیمان، جس کے دور حکومت میں چاندی کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، سونا تو عام لوہے کی طرح پھرتا تھا. اور آپ کو پتہ خدا نے سلیمان کو اتنی دولت کیوں دی تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سلیمان زر دوست نہیں تھا. بڑی خاص بات ہے. جب اس نے دعا کی تو اس دعا کے اندر بڑی پیاری چیز ہے، اس نے خدا سے دولت نہیں مانگی. پر میں چاہتے ہیں اس کو پڑھیے. تواریخ کی پہلی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے، اس کا پہلا ہی باب ہے. خدا نے اس کی دعا کا جب جواب دیا تو خدا کیا کہتا ہے؟ پڑھیے سر ذرا. تب خدا نے سلیمان سے کہا، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی. اب دیکھو یہ کتنی چیزیں ہیں جو انسان مانگ سکتا ہے. سب سے پہلے اگر کوئی
کسی بندے کو کہا جائے نا خدا سے مانگ، جو خدا مانگے گا دے دے گا، تو شاید سب سے پہلے ہم بنگلہ مانگیں، ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم گاڑی مانگیں، ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم یہ بولیں کہ ہمیں بڑے اعلیٰ ملک میں لے جا۔ تو سلیمان نے دولت کی بات ہی نہیں کی خدا بند سے۔ اس کا مطلب اس کے اندر زر کی دوستی نہیں تھی۔ اگر اس کے اندر زر کی دوستی تھی تو وہ زر کی بات کرتا، چونکہ سلیمان نے دولت نہیں مانگی۔ دوبارہ پڑھیے سر۔ تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت نہ مال نہ عزت نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، ہاں جی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، اور وہ بھی کس لیے؟ ہاں جی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے۔ اس کا دھیان جو ہے، اس کا فوکس لوگوں پر ہے، تاکہ لوگوں کے میں صحیح ڈیل کر سکوں۔ فوکس کس بات پر ہے؟ وہ دولت مند بڑا خطرناک ہوتا ہے جس کا فوکس دولت کے اوپر ہو۔ سلیمان کا فوکس دولت نہیں ہے، اس لیے اس نے مانگی بھی نہیں ہے۔ سو آگے کیا ہوا؟ سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا۔ حالانکہ تو نے مانگا بھی نہیں، لیکن میں اس قدر تجھے مال اور عزت بھی دوں گا اور دولت بھی دوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ اور کلام کہتا ہے یہ سب باتیں جو لکھی ہوئی ہیں ہماری تعلیم کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ سلیمان سے میں کہتا ہوں، سلیمان سے ایک بات ضرور سیکھ لیجئے، ہر بندے کے اندر کچھ نیکیاں، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم سلیمان کی خامیاں ہی ڈھونڈتے رہے، ٹھیک ہے خامیاں بھی تھی اس بندے کے اندر، ہم کب کہتے ہیں نہیں تھی، لیکن یاد رکھو اس بندے کے اندر بڑی خوبی ہے کہ اس نے خدا سے دولت نہیں مانگی۔ اس کی خوبی کے اندر بات آتی ہے، اور ہم بھی خدا سے دولت نہ مانگیں۔ خدا من کو خود بڑا خیال ہے، بلکہ خدا کہہ رہا ہے چونکہ تو نے مال اور دولت مانگا نہیں ہے، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا، اس سے پہلے میں نے کسی بادشاہ کو دی نہیں ہے۔ کیسی بات ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے فوکس کو آج ٹھیک کریں۔ اس وقت دنیا کے اندر بڑا عجیب سے حالات چل رہے ہیں، جس کو سامنے رکھ کر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم آج دولت کے بارے میں بات کریں جو خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دولت مندوں کے ساتھ بھی خدا رہا ہے اور غریبوں کے ساتھ بھی خدا رہا ہے۔ خدا نہ غریبوں کو بھولتا ہے اور نہ دولت مندوں سے جدا ہو جاتا ہے جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے۔ اب آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا خدا یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، ان 12 شاگردوں میں 2 بھائی تھے، سگے بھائی، یعقوب اور یہونا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مچھلیاں تو پکڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، کشتی بھی ان کے پاس تھی، جال بھی تھا، نوکر بھی تھے، باپ بھی تھا، تو کیا یہ بڑے غریب لوگ تھے؟ نہیں، یسوع مسیح کے سارے شاگردوں میں یہ 2 واحد شاگرد ہیں جو بڑے امیر تھے، کھاتے پیتے باپ کے بچے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی پڑھ لیں صاحب، مرکز پہلے باپ کی نامیت پڑھنے لگے میرے بھائی، 19ویں آیت۔ ہاں جی، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے یعنی یسوع نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ ہاں جی، وہ جالوں کی مرمت ہو رہی تھی۔ ہاں جی، اس نے فلفور ان کو بلایا، ایک جال نہیں پتہ نہیں کتنے جال تھے جن کی مرمت ہو رہی ہے، اور مزدور یہ کام کر رہے تھے۔ ہاں جی، اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب مجھے بتائیں، جس کے پاس جال بھی ہوں، جس کے پاس مزدور بھی ہوں، جس کے باپ کے مزدور ہوں، کیا وہ آپ سمجھتے بڑا غریب بندہ تھا؟ یہ یعقوب اور یوحنا غریب لوگ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دولت سے بڑھ کر میرے خداوند کی بلاہٹ کو درجہ دیا ہے۔ خداوند کی بلاہٹ کو انہوں نے 1 نمبر پہ رکھا ہے۔ تو بھائی یہی تو امتحان ہے جو ہم لوگوں نے پاس کرنے ہوتے ہیں، اور یہیں پر آ کر ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ نیکودیمس بے شک ایک چھپا ہوا شاگرد تھا خداوند یسوع مسیح کا، لیکن شاگرد تو تھا۔ پتہ جب میرے خداوند یسوع مسیح کی لاش مبارکہ کو اسپیشل اس بندے نے جا کر نیکودیمس نے جا کر پلاطس سے لیا تھا، اور پھر 1.25 من کے قریب اس پر خوشبو لگائی تھی، تو کیا یہ یسوع مسیح کا شاگرد جو تھا بے شک چھپا ہوا ہی تھا، لیکن کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غریب سا شاگرد تھا؟ یہ بھی بڑا امیر شاگرد تھا۔ اور زکئی جس کے گھر میں خداوند گیا تھا، وہ تو کلام میں ویسے ہی لکھا بڑا دولت مند تھا، تو خداوند نے جاتے ہی کہا ہے کہ اپنی دولت ختم کر دے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ خداوند نے ضرور بتایا کہ تیرے گھر میں جو مال ہے یہ کئی ایسا کچھ ایسا مال ہے جو تیرا حق نہیں ہے، نہ حق لیا ہوا ہے، نہ حق تو نے کمایا ہوا ہے کچھ۔ تو اس نے جلدی سے کہا کہ میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا نہ حق لیا تو میں وہ بھی چوگنا ادا کرتا ہوں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، خداوند مال کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے غریب نظر آئے، نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں۔
ابراہم دولت کے ساتھ ہی ایمانداروں کا باپ ہوا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اپنی رفاقت میں بھی کچھ لوگ، جہاں پر 2 شاگرد امیر شاگرد تھے، میں نے کہا ہے کچھ عورتیں خداوند یسوع مسیح کے حلقہ کے اندر تھیں اور وہ بڑی دولت مند عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ بھی حوالہ پڑھ لیں، لوکا کی انجیل کے 8ویں باب میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، 3 آیت سے پڑھ دیں۔ اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی، یہ کچھ عورتیں ہیں، پیاری بہنیں ہیں، اور ان کی بابت سنیے کیا ہے۔ ہاں جی، اور سسنا اور بتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ جو مال سے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کلام سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، شاگرد اس کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو اپنے مال سے خداوند کی خدمت میں شریک ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ مال ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ مال خدا خدمت کے لیے دیتا ہے، یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے۔ عورتوں کے پاس مال ہے اور وہ خدمت کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو جو خدا نے مال دیا ہوا ہے، آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ خدا نے جو ہمیں دولت دی ہے نا، استعمال کرنے کے لیے دی ہے، یہ جمع کرنے کے لیے نہیں دی۔ جب ہم جمع کریں گے تو یاد رکھیے، ہم ریڈ ہماری سوئی غلط خطرے پہ چلی جائے گی۔ مال جمع کرنے کے لیے خدا نے پہاڑی باز میں منع کیا ہے، لیکن دولت جب خدا نے دی ہے تو استعمال کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ ہم اس کو استعمال کریں۔ یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے کہ خدا نے ہمیں دولت کیوں دی ہوئی ہے؟ استعمال کرنے کے لیے۔ یہ والا ہم بعد میں پڑھیں گے، لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی تھی کہ ایک بندے نے دولت استعمال کر کے اپنے لیے دوست پیدا کر لیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ جو عورتیں ہیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں، یہ اپنی دولت کو استعمال کر رہی ہیں، مال سے خدمت کر رہی ہیں، خدمت میں یوز کر رہی ہیں، اور ان کا نام تک کلام میں لکھا گیا ہے۔ لیکن جمع کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں چاہتا ہوں اس آیت کو پڑھ دیں۔ متی کی انجیل کے 6 باب میں میرے خداوند نے سخت منع کیا اس بات سے کہ زمین پہ اپنا خزانہ جمع نہ کرو۔ پڑھیے ذرا۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، ہاں جی، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ سیدھی اس کی میرے خیال میں کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، سیدھی ہے۔ یہاں جو مال ہے دنیا لے جائے گی، چور لے جائیں گے، زنگ لگ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، ہاں جی، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ہمارا مال اوپر چلا جائے تو محفوظ ہے، اور زمین پر رہے تو خطرناک ہے۔ کوشش کریں اس کو یوز کریں، انویسٹمنٹ کریں اس کی، ان کو برنگ اٹ ان یوز، اس کو یوز میں لائیں۔ جب یوز میں لائیں گے، اور اگر ایسے یوز میں لے آئیں گے کہ آسمان پہ چلا گیا، کئی دفعہ وہ یوز کرتے ہیں زمین کے لیے، وہ نہیں ہو بھائی، اس طور پہ یوز کریں کہ آسمان پہ جائے۔ اب آپ ڈیفینیٹلی کوسچن پوچھیں گے، بھائی جی وہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم یوز ادھر کریں اور جائے آسمان پر؟ پتا سارا ہی آپ کو، میں جو سن رہے ہیں نا سب پتا ہے، کیونکہ آدمی کا جو ضمیر ہے یہ خداوند کا چراغ ہے۔ ہم سب کو پتا ہے ہم کیا کریں تو آسمان پر جاتا ہے۔ تو بھائی ایسے یوز کریں کہ اوپر جائے، ایسے بھی یوز نہ کریں کہ پہلی بات تو زمین پر جمع ہی نہ کرو، اور پھر ایسا یوز کرو کہ آسمان کے خزانے میں آپ کو ادھر آپ کا اکاؤنٹ جائے۔ ایک آپ کا اکاؤنٹ زمین پر ہے، ایک اکاؤنٹ اوپر بھی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی پڑھیے۔ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا اگر رہے آپ گا۔ کا اکاؤنٹ اوپر ہے تو آپ کا دل اوپر ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا دل اس بینک کی طرف ہوتا ہے جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اگر بینک میں پیسے ختم ہو جائیں تو پھر کوئی نہیں دل ادھر اترتا۔ جب تک بینک میں پیسے ہیں آپ کا ذہن میں بینک ہی رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اور بھائی اگر آپ کا اکاؤنٹ اوپر ہے، اوپر اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، تو پھر آپ کا دل بھی وہیں رہے گا، یعنی آپ کے دھیان اور آپ کی سوچیں وہاں چلی جائیں گی۔ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا دھیان جو ہے بیسیکلی وہ ایسی دولت پر نہیں ہونا چاہیے جو زمین تک محدود ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے یعقوب کے خط میں پڑھیے ذرا، 5ویں باب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو دولت مندوں کے ساتھ کی گئی ہے، وہ بھی پڑھ لیں ذرا، جو زمین پر خزانہ جمع کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اے دولت مندو ذرا سنو تو
तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो। जमीन पर तो वो समझते हैं कि हमें तो कोई मुसीबत है ही नहीं, ये मुसीबत है उनके जिनके घर में आटा नहीं है। अब आजकल पता कितनी मुसीबत है। तब यीशु ने कहा था काल पड़ेंगे, पंचाल आएंगे, वबा आएगी, मरी आएगी, ये होगा वो होगा, लोगों की जान में जान न रहेगी, बलाओं की रात देखते देखते वगैरह वगैरह। तब काल तो पड़ रहा है, सब मुल्कों के अंदर काल की सिचुएशन बनी हुई है, जगह जगह नॉकडाउन हो रहा है, और तकरीबन मैक्सिमम शहरों में और मैक्सिमम मुल्कों के अंदर अब जानती हैं कर्फ्यू तक भी लग गया है, लोग खाने पीने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये वही है जो मुसीबत यीशु मसीह ने कहा था ये बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। तो ये जो मुसीबतें हैं, अब मेरे ख्याल में जिनके पास बड़ा माल है ना वो सब हमारे लिए तो कोई मुसीबत ही नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे बैंक में बहुत पैसे हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे पास खाने पीने का भी काफी स्टॉक है, कोई मसला नहीं है। अगर याद रखिए, मेरी बात को फेंकना नहीं, अगर आप जमीन की चीजों को देखकर कह रहे हैं ना कि कोई मसला नहीं है, तो आने वाले वक्त के लिए देखो बड़े मसले हैं। पढ़िए जरा, दोबारा पढ़िए जरा। ए दौलतमंदों जरा सुनो तो सही जरा। तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो और वावेला करो। ये वाली मुसीबतें तो शायद तुम इसको तो टैकल कर लोगे, जो आने वाली है उनको कैसे टैकल करोगे? हाँ जी, तुम्हारा माल बिगड़ गया, और तुम्हारा ये जो माल इधर जमा किया हुआ ना, यूज नहीं किया, इसकी बात हो रही है। हाँ जी, और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, बढ़ते जाओ, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया। जंग लग गया तो उस्मान पे नहीं भेजा तुमने, अगर इसको आसमान पे भेज देते जंग से बच जाता, चोर से भी बच जाता, तुमने ऊपर भेजा ही नहीं है जहां भेजना चाहिए था, इधर ही जंग लग गया है। पढ़िए, और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। अब नहीं, अदालत के दिन खुदावंद कहेगा ये तूने मैंने दिया था, यूज क्यों नहीं किया? ये यूज के लिए तुम्हें दिया था। तो जैसे आपके सामने स्लाइड है, ये दौलत इस्तेमाल के लिए होती है, जमा करने के लिए नहीं होती मेरे भाइयों। अगर आप खुदावंद के फजल से आपके पास कुछ है तो प्लीज यूज इट, और यूज ऐसे करें कि आसमान पर कुछ जाए। जब हम यूज नहीं ना करते, जमा ही करते जाते हैं अपने अकाउंट में, मेरे अकाउंट में इतने पैसे, मेरे अकाउंट में ये है, मेरे अकाउंट में ये है, फलां फलां फलां। तो याद रखें ये बड़ी खतरनाक है। ये जो मैंने डेफिनेशन स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है ना, बेसिकली ये जब किसी शख्स की हालत हो जाती है तो समझो फिर वो दौलत का मालिक नहीं होता, दौलत उसकी मालिक हो जाती है। ये मैंने क्या लिखा हुआ है स्लाइड पर? जब किसी शख्स की सोच, ख्याल, फोकस और कुव्वत यानी तवानाई और वक्त जो खुदा ने उसे दिया हुआ है, और तख्लीकी सलाहियतें, पता है हर इंसान के अंदर खुदा ने कुछ सलाहियतें दी हुई हैं, वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो ये, आपके पास सलाहियत है कि आप आसमान पर भेज सकते हैं, खुदा ने आपको ये सलाहियत दी हुई है। लेकिन अगर आप ये सलाहियत इस्तेमाल ना करें, अपनी सोच को, अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपने वक्त को और तवानाई को, और अपनी तख्लीकी जो सलाहियतें खुदा ने आपको दी है, अगर इनका मरकज दौलत है, आसमान नहीं दौलत है जो जमीन के ऊपर है, और आप मजीद दौलत कमाने पे लगे हैं, और आ जाए, एक प्लाट में और खरीद लूं, एक प्रोजेक्ट में और लगा लूं, एक फैक्ट्री और लगा लूं, मैं ये भी कर लूं, ये मेरे पास एक और कर लूं, यानी आपका सारा फोकस दौलत बढ़ाने पर है, तो फिर इसका मतलब है ये दौलत आपकी मालिक बन गई है और आप इसके गुलाम बन गए हैं। आपने दौलत को मालिक बना लिया है, आपकी सोचों के ऊपर, ख्यालों के ऊपर, तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर दौलत छा गई है। तो ये मैंने जो सेंड किया, तो वो दौलत, फिर आप उस दौलत के मालिक नहीं है, याद रखिए, वो दौलत जो है वो आपकी मालिक बन गई है। और यही बात खुदा यीशु मसीह ने पहाड़ी बाज में कही थी, जब पढ़ रहे थे मत्ती की इंजील के 6 बाब में, उसके जरा 24 मेरे भाई पढ़ देगा। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। जब लोगों की सोचें, ख्याल, फोकस दौलत बढ़ाने पर लग जाए तो समझो दौलत उसकी मालिक बन गई है। और यीशु ने कहा कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, हाँ जी, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। ये वो स्टेज है जहां पर दौलत हमारी मालिक बन जाती है, और बस हम उसी के ही हो जाते हैं। और ये बड़ी खतरनाक बात है, मैं आपको बता रहा हूं। आसमान पर अपने लिए खजाना जमा करो, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक बात अगर इंसान को समझ आ जाए ना कि ये जो दौलत खुदा ने मुझे दी है ये इस्तेमाल के लिए है, और एक बात और समझ आ जाए कि ये दौलत मेरी नहीं है,
سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ جب ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ میری چیز ہے. بڑی خطرناک بات ہے. میں نے کہا تھا خدا دولت مندوں کا بھی ہے اور خدا مسکینوں کا بھی ہے، غریبوں کا بھی ہے. خدا مسکینوں کو بھی نہیں بھولتا اور دولت مندوں کو بھی اس وقت تک برا نہیں کہتا جب تک ان کا دھیان خداوند کے اوپر ہوتا ہے. لیکن جب دولت پر خداوند کے بندے کا دھیان آ جاتا ہے تو کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. خداوند شروع سے ہی جب بنی اسرائیل کو لے کر چلا تو اس نے اپنی شریعت موسیٰ کی معرفت اسرائیل تک پہنچائی، تو اس نے اسپیشل بتایا کہ میں صرف دولت مندوں کے ساتھ نہیں، غریبوں کے ساتھ بھی ہوں، لیکن ان دولت مندوں کے ساتھ نہیں جن کا فوکس دولت ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں اس آیت کو بھی ہم پڑھ لیں، جیسے کہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. ہاں جی، خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 10ویں آیت آپ کے سامنے ہے، پڑھیے. اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا. اب سنو، بڑے غور سے سننا اس بات کو. خداوند نے زمین دے دی ہے، ابھی پہنچے نہیں ہیں یہ. خداوند کہہ رہا تھا کہ جب تم کنعان میں پہنچ جاؤ گے نا تو وہاں پہ تمہیں ہر قبیلے کو سوائے لاوی کے سب کو زمینیں بانٹ دی جائیں گی، اور جو اس وقت جب تم کو زمین مل جائے تو پھر وہ زمین جو میں نے تمہیں دے دی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ پڑھیے سر. 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا. اور اپنی زمین. کون سی زمین؟ اپنی، جو تجھے ملی ہوئی ہے. مجھے بتائیں یہ کنعان میں جو زمین تھی ان کو خدا نے دی تھی نا بھائی، خریدی تو نہیں ہے نا انہوں نے. خدا نے یشوع کی معرفت کہہ دیا تھا، موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے آپ کو لگے لگائے زیتون کے باغ مل جائیں گے. لگائے تو نہیں ہے نا، لگے لگائے ملے ہیں. اس کا مطلب ہے زمین ان کی نہیں ہے، ان کو ملی ہے، کسی نے دی ہے ان کو. تو خداوند کہہ رہا ہے اپنی زمین میں کیا کرنا. ہاں جی، 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا. اچھا، پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا. 7ویں برس، آن دی 7th ایئر، جب 7واں سال شروع ہو تو پھر کیا تیرا رویہ ہونا چاہیے زمین کے ساتھ؟ تو اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے، پڑی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں. تاکہ تیری قوم یعنی اسرائیل کے کچھ مسکین، اس کا مطلب ہے اسرائیل میں مسکین بھی ہوں گے. تو میں بات کر رہا تھا خدا صرف دولت مندوں کا ہی خدا نہیں، مسکینوں کا بھی خدا ہے اور مسکینوں کا خیال بھی رکھتا ہے. اور یہ کام خدا کن کو کہہ رہا تھا؟ ان کو کہہ رہا تھا جن کی زمینیں ہیں اور جو زمیندار ہیں، جن کے پاس زمین ہے. 6 برس تک کھانا، 7ویں سال غریبوں کو دے دینا. پڑھیے ذرا. اور جو ان سے بچے اسے جنگل کے جانور چڑھ لیں. مطلب ہے کہ مسکینوں کا بھی خدا کو، مسکینوں کا بھی، یعنی یوں سمجھیے کہ زمین کے اندر مسکینوں کا بھی حصہ ہے. اپنے انگور اور زیتون کے باغ میں سے بھی ایسا ہی کرنا. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو زمین کے اندر ہے اس کے اندر تیرے غریبوں کا بھی حصہ ہے. آپ نے کبھی سوچا جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے؟ اصل میں سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے؟ سب سے جو بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب خدا ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ میری ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ بات سمجھ آ جائے، آج تمام سننے اور دیکھنے والے اس بات کو ذرا کھلے ذہن کے ساتھ قبول کرنا. ذرا جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میری ہے تو کیا ہم ٹھیک کہتے ہیں؟ ہاں، اگر میں نے گاڑی خریدی ہے تو میں یہی کہوں گا یہ گاڑی میری ہے. اگر میں نے گھر خریدا ہے، سیل ڈیڈ بھی بن گئی، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ گھر میرا ہے. وہ تو یہ لیز ہے، اب تو یہ میرے نام پر ہے اور میرا ہے. ہم اوپر پلیٹ بھی لگا دیتے ہیں. الڈر شہباز صاحب، یہ نہیں، الڈر شہباز صاحب کہہ کے یہ میرا ہے، یہ میرے نام پر ہے. ٹھیک ہے، مان لیا جی، اس میں کوئی شک نہیں. ہم میرا 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 میری میرا میری یہ کرتے 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 تھک گئے. جب سے دنیا بنی ہے یہی کہتی آئی. کبھی آپ نے خداوند کی آواز کو سنا؟ خداوند کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں ذرا خداوند کی آواز کو سنیے. خداوند کیا کہتا ہے؟ زبور 50 کی سنو ذرا. زبور 50 کی ذرا پڑھیے، 9ویں آیت سے پڑھیے. اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن صاف و شفاف ہو جائیں. جب تک ہمارا کنسیپٹ دولت کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوگا ہم لوگ صحیح جگہ پر نہیں پہنچیں گے. ہم یہی سمجھتے جا رہے ہیں یہ چیز میری ہے. ہاں جی، نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا. نہ میں تیرے گھر سے، جو تیرے گھر میں بیل ہے نا، جو تیرے گھر میں، گھر تو تیرا ہی ہے، تیرے گھر میں جو بیل ہے میں نہیں لوں گا وہ. نہ تیرے باڑے سے بکرے. ہاں، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چھپائے میرے ہی ہیں. یہ کس کے ہیں؟ اور یہ میرے ہیں.
گھر تو تیرے میں ہے لیکن ہیں کس کے؟ میرے. پہاڑوں پہ ہیں تو بھی میرے ہیں, بیابان میں ہیں تو بھی میرے ہیں, تیرے گھر میں ہیں تو بھی میرے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو چیز میرے گھر میں ہے یہ میری ہے کہ کسی اور کی ہے؟ آج غور سے سن لیں, غور سے سن لیں. جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے کلام کو سن رہے ہیں نا, جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو کچھ آپ کے پاس ہے, میں کیا بول رہا ہوں, جو کچھ, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ پولس رسول نے ایک دفعہ تعارف کرایا تھا خدا کا اور کہا تھا کہ خدا وہ ہے جو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. آمین. تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یہ آپ کو کسی نے دیا ہوا ہے, آپ کا نہیں. اٹ از ناٹ یورز, آپ کو دیا ہوا ہے. ہمارے اندر یہ پرابلم ہے, ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ کسی نے دیا ہے. ہم کہتے ہیں میرا ہے. او بھائی میری آپ بات غور سے سن لو, یہ آپ کے گھر کا سارا سامان کسی نے آپ کو دیا ہوا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے بچے, یہ بھی خدا نے دیے ہوئے ہیں. ایوب کی بات یاد آتی ہے کبھی آپ کو؟ اس نے کیا کہا تھا جب مر گئے تھے, بچے مر گئے, کیا کہا اس نے؟ میرے مر گئے, خداوند نے دیے, خداوند نے لیے. واہ رے واہ. اب اس کو سمجھ آئے دیے گئے ہیں, میرے نہیں تھے, دیے گئے تھے. جس نے دیے اس نے لے لیے, بات ختم. خداوند کا نام مبارک. اور بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو کچھ آپ کے پاس ہے نا, جو زندگی آپ کو دی ہے یہ بھی خداوند نے دی ہوئی ہے. یہ جو سانس آپ لے رہے ہیں نا, سانس, کیونکہ زندگی اور سانس اور سب کچھ, زندگی اور سانس اور سب کچھ, اور سب کچھ میں سب کچھ آتا ہے, خدا دیتا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کروں گا, جو کچھ آپ کے گھر میں ہے یہ نہ کہا کریں یہ میرا فریج ہے, یہ نہ کہا کریں یہ میری گاڑی ہے, میں جہاں مرضی کھڑی کر دوں کیونکہ یہ میری ہے نا, بولے میں آگ لگا دوں. نہیں, یہ آپ کو دی گئی ہے, آپ کی نہیں, آپ کو دی گئی ہے, اس لیے آپ کی ہے. پوری اچھا پڑھ دیجئے ذرا. میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں, ہاں, اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں. ہاں جی. اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا, کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے. دنیا اور اس کی ساری معموری خداوند کی ہے, یاد رکھنا. تو اگر کوئی دولت مند کے پاس دولت ہے نا, تو وہ یہ نہ کہے یہ میری دولت ہے, وہ یہ خدا نے تجھے دی ہوئی ہے. غرض میں چاہتا ہوں, کئی آپ نے کئی گیت بھی سنے گے, یہ میرا 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 میری 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 کہنا چھوڑ دیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں نہ کہیں یہ میری ہے؟ جب سب کچھ ہی خداوند کا ہے, خداوند کہتا ہے میرا ہے, آپ کہتے ہیں میرا ہے. اب مجھے بتائیں کس کا ہے؟ آپ سچے ہیں, خداوند سچا ہے. خداوند ہمیشہ ہی سچا ہوتا ہے, انسان جھوٹا ہے, کیونکہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے. خدا کہتا ہے میرا ہے تو پھر خداوند تیرا ہے. اور اگر آپ کو دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو خدا نے کچھ دیا ہے, اور اب جس نے دیا ہے وہ آپ کے اختیار میں دے دیا ہے. میرے خیال میں اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائیں گے نا تو پھر ہمیں صحیح سمجھ آئے گی. خدا نے آسمان و زمین کو بنایا, خدا نے مشرق میں ایک عدن کا باغ بھی لگایا, آپ نے پڑھا ہے, ہر طرح کا خوبصورت خوشنما درخت اس میں لگایا. کیا کیا نہیں کیا خدا نے؟ سب کچھ بنانے کے بعد, زمین اور اس کی ساری معموری بنانے کے بعد خدا نے کیا کہا آدم کو؟ ذرا پڑھیے ذرا آدم کے بارے میں. پیدائش کی پہلی کتاب کے 28ویں باب میں جیسے سلائیڈ آپ کے سامنے چل رہی ہے. اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا, خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی اور کیا کہا؟ پھلو اور بڑھو. دیکھو بھائی, پھلو اور بڑھو, اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. حکومت کرو, ان چیزوں پہ حکومت کرو, یہ جو میں نے بنائی ہوئی ہیں ان پہ تم حکومت کرو. ہاں جی. اور سمندر کی مچھلی اور ہوا کے پرندوں, ہاں جی, اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. اختیار رکھو. میں تم اس کا مختار بنا رہا ہوں. آپ کی چیزیں نہیں ہیں, آپ کے اختیار میں دی گئی ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو خدا نے آپ کو اس کا مختار بنایا ہے. اگر آپ کے پاس گھر میں اچھی اچھی چیزیں ہیں تو خدا نے اس کا مختار بنایا ہے. اور خدا نے اگر آپ کو گھر دیا ہے, بچے دیے ہیں, تو خدا نے آپ کو اس کی مختاری دی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے مختار بندہ پرماننٹ مالک نہیں ہوتا. ہم مالک نہیں ہیں چیزوں کے. میں چاہتا ہوں اس بات کو ڈفریشیٹ کریں. ہم مالک نہیں ہیں,
مالک وہ ہے جو خالق ہے، جو خالق ہے وہ مالک ہے، ہم مختار ہیں، ہمیں خداوند نے مختاری دی ہوئی ہے۔ اور پتہ ہے جو مختار ہو اس سے کسی وقت بھی حساب لیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت کے دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ عدالت کا دن جب ہوگا تو ہم نے کیا دینا ہے؟ اور بابا اپنی مختاری کا حساب دینا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج سن لیں، کان کھول کے سن لیں، غریب بھی سن لیں، دولت مند بھی سن لیں، سارے ہی سن لیں۔ عدالت کے دن آپ نے اپنی مختاری کا حساب دینا ہے۔ میری یسوع نے بڑی پیاری تمثیل دی، میں چاہتا ہوں اس تمثیل کو ذرا پڑھیں، بڑی خوبصورت تمثیل ہے، لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں۔ جی، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ آپ سنیں، کوئی دولت مند ہے، اس کا کوئی مختار ہے، اس نے اپنی دولت کا اس کو انچارج بنایا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے خدا نے سب کچھ بنا کے آدم اور حوا کو مختاری دے دی، چل یہ لو بھائی، ہاں جی۔ اس کی یعنی مختار کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ اب جا کر کسی نے مالک سے درخواست کر دی کہ مالک صاحب یہ جو تو نے بنایا ہوا ہے نا مختار ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا مال، یہ مال کو اڑا رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ یہ باتیں تو بہت گہری ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کی اس طرح کی زندگی بنا لیجئے کہ کوئی آپ کی خدا کے سامنے شکایت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ کوئی خدا کے سامنے آپ کی کمپلین نہ کرے؟ اور خداوند تو نے ایسی عزت تو دیا، تو اب تو یہ کسی کو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ پتہ مقصد کہتے ہیں وہ جو ہے بن گیا جی نا کسی نے بندہ ہی نہیں جے سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری کوئی شکایت ہی نہیں کرنے والا۔ یاد رکھیے، کوئی مسکین غریب آپ کی شکایت کر سکتا ہے، خدا کے حضور کر سکتا ہے، نہ بھی نہ کرے تو خداوند خود شکایت کرتا ہے، خدا خود شکایت کرتا ہے اس بات کی۔ سنیے ذرا، کسی نے جا کر شکایت کر دی کہ مالک یہ تیرا مال اڑاتا ہے، آگے پڑھیے۔ بس اس نے اس کو بلا کر کہا یہ کیا ہے جو میں تیرے حق اور یہ کیا ہے جو میں سنتا ہوں؟ بھائی تجھے مختاری دی ہے تو کیا مطلب ہے؟ تو جو مرضی کرتا رہے، تو نے کیا لوٹ مار مچائی ہوئی ہے؟ ہاں جی، اپنی مختاری کا حساب دے۔ چل اپنی مختاری کا حساب دے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ یسوع مسیح نے مثال دی ہے، کسی آدمی کی مثال نہیں ہے، یاد رکھنا۔ عدالت کے دن ہم نے یہی حساب دینا ہوگا، یہی حساب دینا ہوگا۔ خداوند کہے گا میں نے تجھے یہ دیا، 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 حساب دے۔ اڑاتا رہے، ڈریں۔ میرے خیال میں اگر آپ صحیح اس تمثیل کو سمجھ لینا تو میرے خیال میں آپ کا دماغ بالکل صحیح جگہ پر آ جائے گا جہاں ہونا چاہیے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا نہ خالق ہوں اور نہ مالک ہوں، فقط مختار ہوں۔ لو جی، آج کے بعد سن لیجئے، اپنے گھر میں نظر دوڑائیے، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، گھر سے باہر نظر دوڑائیے، جو کچھ آپ کے اختیار میں ہے، نہ آپ اس کے خالق ہیں اور نہ آپ اس کے مالک ہیں۔ آپ سمجھیں کہ میں اس کا مختار ہوں اور میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ سلائیڈ اچھی طرح غور سے پڑھیے۔ اگر انسان کا مطلب ہے بنی نوع انسان کی میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ بنی نوع انسان سمجھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کا نہ خالق ہوں اور نہ مالک ہوں، فقط مختار ہوں، اور میں نے اپنی مختاری کا حساب دینا ہے، تو انسان نے یہ جو دنیا میں لوٹ مار مچا رکھی ہے نا، میرے خیال میں کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو پیسے دے کر قتل کروا رہے ہیں، پیسے دے کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ میرے پاس آیا ہے، میں جہاں مرضی لگا دوں، اچھے پہ لگا دوں یا برے کاموں پہ لگا دوں، پتر تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تم مالک نہیں ہے اس پیسے کا، تو مختار ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب میں کلیسیا کی طرف آنے لگا ہوں۔ اگر کلیسیا کے اندر خداوند کے لوگوں کے پاس کچھ ہے تو ہمیں کچھ جو دیا گیا ہے، ہم اس کے مختار ہیں اور ہم نے اس مختاری کا حساب دینا ہے۔
یہ بہت سیریس بات ہے جس کو آج ہم چھیڑ رہے ہیں، اور خداوند کے فضل سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ بالکل اپنے ذہن کو اپنی چیزوں کے اوپر جب دیکھتے ہیں، پہلے نمبر پر تو شکر کریں، خداوند یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، اور جب کہیں نا یہ میرا ہے تو ذہن میں رکھیے اصل میں اس کا مالک نہیں، اصل میں مالک وہ ہے، اس نے مجھے اس کی مختاری دی ہوئی ہے، اور میں نے کل کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میں نگاہیں اس وقت کے حالات کے اوپر لے کر جاؤں جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو وہ لوگ جنہوں نے دولت کو اپنا مالک بنا رکھا ہے، خاص اور زمین پر خزانہ جمع کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کا راشن لے آیا ہوں، میں گھر میں رکھ لیا ہے، اب 1 مہینہ مجھے کوئی فکر نہیں۔ آپ کو یاد آ رہی ہے جی یوسف نے ایک بندے کو جس کی بڑی فصل ہوئی تھی تو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یہ کوٹھیاں ڈال دوں گا، نئی بنا دوں گا، پھر مال جمع کر رکھوں گا، پھر میں کہوں گا اے میری جان کھا پی خوش رہا، تیرے پاس برسوں کا مال جمع ہے۔ ہم بھی جب مہینے کا راشن ہے ہم کوئی فکر نہیں، اب مہینے کا راشن لے آئے ہیں، اور تو نے مہینہ رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، اور تجھے یہ تو پتہ ہی نہیں کہ 1 مہینہ تیری زندگی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم مال کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس اب 1 مہینے کے لیے ہمارا فکر ختم، اور اگر 6 مہینے کا جمع کر لیا تو پھر تو ہمیں فکر ہے ہی نہیں ہے، نا باہر دنیا مر جائے بھوکی، ہمارے پاس 6 مہینے کے لیے راشن ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہی بات میرے خداوند نے کہی تھی، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی آدمی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ آج کل تقریباً تمام دنیا کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پہ کرفیو بھی لگ چکا ہے، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مال جمع کرنے کی، مہینے کا راشن لا کر رکھ لو، 2 مہینے کا لا کے رکھ لو، بس اب کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سامان نہ گھر پہ لائیں، لیکن یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سامان لے ہیں تو آپ کی زندگی بھی خدا نے بڑھا دی ہے؟ نہیں، ڈونٹ فرگیٹ، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ میرے یسوع کی بڑی پیاری تعلیم ہے، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے؟ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی کے، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ دنیا کی چیزیں ویسے ہی تم کو مل جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو سوچ اور فوکس ہے چیزوں پر نہیں، اس چیزوں پر آئے جو حقیقی دولت ہے، جس کو خدا کا کلام یا روحانی دولت کہتے ہیں۔ روحانی دولت میں میں چاہتا ہوں آپ امیر بن جائیں، روحانی طور پر آپ دولت مند بن جائیں۔ خداوند کا کلام زبور نویس لکھتا ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، خداوند کے احکام برحق ہیں اور بالکل درست ہیں۔ وہ یعنی خدا کے حکم، خدا کے احکام، خدا کی شریعت، خدا کے قوانین، وہ سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی چیزوں کی بنسبت آپ روحانی برکتوں اور نعمتوں کو ترجیح دیا کریں۔ سمرنا کی کلیسیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، اور خداوند جب اس کے فرشتہ کو کچھ لکھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو بڑی غریب کلیسیا ہے، تو بڑی غریب پادری ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کا پادری امیر نہیں تھا، غریب تھا۔ خداوند کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تیری غریبی کو تو بڑا غریب پادری ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ایمان کے لحاظ سے تو بڑا دولت مند ہے۔ تو یوں خداوند جسمانی غریبی کو یا مالی غریبی کو اتنی غریبی کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ اصل جو غریبی ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی شخص دل کا غریب نہ ہو، خدا نہ کرے کوئی شخص ایمان میں غریب ہو۔ ایمان میں دولت مند ہونا بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائی، میں بات کر رہا تھا کہ خدا دولت مندوں کے ساتھ بھی رہا ہے اور خدا غریبوں کے ساتھ بھی رہا ہے۔ خدا غریبوں کا بھی فکر کرتا ہے،
اگر میں آپ کو پرانے عہد نامے میں لے کر چلوں تو بہت سی آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں. میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ خود بھی پڑھیں، اور میں ایک آیت میں چاہتا ہوں پڑھ دیں. سسنا کی کتاب کے 15 باب کی 11ویں آیت پڑھ دیں، باقی میں چاہتا ہوں خود اپنے گھر میں پڑھنا. ہاں جی. اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، یہ غریب ختم نہیں ہوں گے، غریب رہیں گے. ہاں جی. اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا. پالوس کہتا ہے کہ یہ شریعت جو ہے ہماری استاد ہے. خداوند بنی اسرائیل کو ایک شریعت دے رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یہ تیرے ملک سے ختم نہیں ہوں گے. بھلے تم کنعان میں چلے جاؤ جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، لیکن کنگلے پھر بھی وہاں ہوں گے. کنگلے دودھ اور شہد کے ملک میں پہنچ کر بھی کنگلے ہی ہوں گے. کنگلے نہیں ختم ہوں گے، غریب نہیں ختم ہوں گے. ان کا خیال کرنا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. 7ویں سال ان کو دے دینا ہے زمین. تو نے کیا کرنا ہے؟ کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھولنی ہے. جن کی مٹھی میں کچھ ہے نا، ان کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ وہ محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کو کھولیں. یہ شریعت بتا رہی ہے. اور یسوع مسیح نے بھی اسی کی بات کو کہا ہے کہ دینا لینے سے بہتر ہے، بلکہ مبارک ہے. مبارک ہے وہ ہاتھ جو دیتا ہے. خداوند اسرائیل کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جن کی مٹھی میں کچھ ہے. اب جانتے ہیں کہ آپ کی مٹھی میں بہت کچھ ہے. مٹھی کے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ دے سکتے ہیں. غریب نہ کنعان میں ختم ہوئے ہیں اور نہ اس وقت ہی ختم ہوں گے. یسوع مسیح نے بھی کہا تھا جب لازر کی بہن مریم نے کلام میں لکھا قیمتی عطر اس کے پاؤں پر ڈالا تھا اور یہودا اسکریوتی کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. اس نے کہا جی یہ تو بیچ کر تو غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ نہیں، سوچ تو بڑی اچھی تھی لگتا ہے یہودا اسکریوتی کی. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اس نے بھی غریبوں کی بات ہی کی ہے، لیکن وہ تو جھوٹ بول رہا تھا. غریبوں کو تھوڑی دیتا تھا، وہ تو اپنے جیب میں ڈالتا تھا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے لیے رکھنے دے. ہاں، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں. یہ ساتھ رہیں گے. یہ غریب غربا جو ہے نا، یہ ہمارے پاس ہیں، یہ ساتھ رہیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب یہ ساتھ رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا امتحان ہے. یہ غریب غربا جو کلیسیا کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے امیر آدمی اسی امتحان میں فیل ہو گیا تھا. ایک غریب لازر اس کے دروازے پر ڈالا گیا تو فیل ہو گیا بیچارہ. اسی مضمون میں تو وہ فیل ہوا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مضمون میں فیل نہ ہو جائیں. اس مضمون کو معمولی مضمون نہ لیں. اس وقت بہت سے غریب کلیسیا کے لوگ ہیں جن کی اس وقت آس خدا پہ لگی ہوئی ہے، اور خداوند کے لوگوں کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کو کھولیں. خداوند نے کہا تھا اپنی مٹھی کھولنا، بند نہ کرنا. تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا، بند نہیں کرنا اس مٹھی کو. تیری مٹھی میں نے کچھ دیا ہوا ہے. اب مجھے بتا، اگر ہماری مٹھی میں ہے تو کہاں سے آیا؟ او بھائی، اس نے دیا ہوا ہے. جس نے دیا وہ کہتا ہے کھولو، اپنے بھائیوں کے لیے مٹھی کھولو. یہ خدا کا کلام ہے. پتہ ہے ابتدائی کلیسیا کس ترتیب میں چلتی رہی ہے؟ خطوط پڑھیے نا، خطوط. میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سلائیڈ آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ ان حوالوں کو خود بھی پڑھیں تو پھر آپ حیران ہو جائیں کہ ابتدائی کلیسیا کا رویہ کیا تھا، رسولوں کا کیا نمونہ تھا ہمارے لیے. غلطیہ کی کلیسیا کو پولس رسول لکھتے ہوئے کچھ باتیں کر رہا تھا. یعقوب اور یوحنا اور پترس رسول جو تھے، انہوں نے پولس اور برنباس کو اسپیشل ایک بات کہی، غریبوں کو یاد رکھنا. اس کا مطلب ہے ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ تعلیم تھی کہ غریبوں کے لیے مٹھی کھولنی ہے. جن کی مٹھی میں کچھ ہے وہ غریب کلیسیا کے لیے مٹھی کو کھولیں. اور پولس غلطیہ کی کلیسیا کو بھی کہہ رہا تھا ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. پڑھیے سارے شاید کو ذرا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. یہ غلطیوں 6 باب کی نامیات میرے بھائی پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. یہ نیک کام کون سا ہوتا ہے بھلا؟ اوے غریب اور محتاج کو دینا نیکی ہے.
جبکہ ہمارا بھائی غریب ہے، محتاج ہے، اور خاص طور پہ اس دور کے اندر جبکہ کال کی سچویشن ہر ملک کے اندر کال کی سچویشن ہے، صرف پاکستان میں نہیں، ہم جو کراچی سے بول رہے ہیں صرف کراچی میں نہیں، یہ پوری دنیا کے اندر کال کی سچویشن بن گئی ہے۔ اور میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، با موقع باتیں اب تک پہنچا رہا ہوں، اگر آپ کی مٹھی میں ہے نا کچھ، پہلی نمبر پر تو وہ مٹھی میں وہ آپ کا نہیں ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے وہ آپ کا ہے ہی نہیں ہے، کسی نے آپ کی مٹھی میں ڈالا ہوا ہے، اور اس مٹھی کو کھول دیں، اور جب یہ کھولیں گے تو یہ نیک کام ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے خداوند کے پاس ہے۔ دوبارہ پڑھیے سب کو۔ ہاں جی، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، تم نیک کام کرنے میں ہمت نہ، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بس جہاں ایک منٹ ذرا، ایک بے دل نہ ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے جب کسی کو دینے کی بات ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا، دل میں کچھ ہوتا ہے، یار میں اس کو دے دوں، یار اپنے گھر سے نکال کے اس کے گھر میں دے دوں، اور بے دل نہ ہو۔ یہی تو بات ہے، نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، بے دل نہ ہو۔ اگر آپ کو کچھ ہو رہا ہے تو بے دل نہ ہو، آئی ریکویسٹ یو۔ پھر ایک دفعہ کو پڑھے سر دوبارہ، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے، دلیری کریں، ہمت نہ ہارے، اگر بے دل نہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ دیتے ہیں تو آپ بوتے ہیں، جب آپ دیتے ہیں تو آپ بوتے ہیں، اور جب بوتے ہیں تو پھر کاٹیں گے، اور عین وقت پر کاٹیں گے۔ آپ کو بھی خدا اس وقت دے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی، آپ اس وقت دے رہے ہیں جب اس کو ضرورت ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی خدا عین وقت پر آپ کو دے گا۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ آگے پڑھیے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں۔ پہلی بات تو یہ کوشش تو کریں کہ سب کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا صرف مسیحوں سے باہر بھی نکلیں، اگر آپ نکل سکتے ہیں تو مسیحیت سے باہر بھی نکلیں، کلیسیا سے باہر بھی نکلیں، اگر آپ باہر بھی نکل سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص طور پر کلیسیا کے لیے یہ ڈیوٹی میں آتا ہے۔ پڑھیے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کرے، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ جو اس کلام کے ایمان پر ہیں، خاص اس کلام کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی آپ کو بندہ نظر آتا ہے نا، کوئی بہن بیٹی، کوئی خاندان چھوٹا سا نظر آتا ہے، وہ یار یہ بیچارہ غریب ہے اور ادھر کرفیو لگا ہوا ہے اور اس کے پاس کھانے کو پرابلم ہے، اوہ بھائی اس کے ساتھ ضرور نیکی کرو۔ وہ جو آپ نے ایک مہینے کا راشن گھر میں رکھا ہوا ہے نا، اس میں سے نکالو، جو ایک ہفتے کا اس کو دے دو۔ اور میں اسی لیے آپ تک یہ کلام پہنچا رہا ہوں، یہ با موقع باتیں جو آپ تک پہنچنی چاہیے۔ میں نے کہا ابتدائی کلیسیا کا یہ رویہ تھا، اب نہیں مصیبت آئی، یہ پہلے بھی مصیبت آ چکی ہے۔ ابتدائی کلیسیا بڑی مصیبتوں میں سے گزری ہے، مصیبتوں کی آگ میں سے گزری ہے ابتدائی کلیسیا۔ اگر آپ رومیو 15 باب کی میں چاہتا ہوں 25 سے ڈائریکٹ پڑھ دیں ذرا۔ لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں۔ میں یروشلم جا رہا ہوں خدمت کرنے کے لیے، کلام سنانے کی بات نہیں کر رہا، اس کا یہ مطلب کہ وہ کلام نہیں سناتا، کلام سنانے کے ساتھ اور بھی کام کرتا تھا۔ تو میں خادموں سے درخواست ہے کلام ہی نہ سنایا کرو، اور کلام کے ساتھ کچھ اور بھی۔ پولس کہتا ہے میری مانند بنو، میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پڑھیے ذرا۔ کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ یروشلم کے غریب مقدس، اس کا مطلب ہے مقدس غریب ہوتے ہیں، یہ ہے اہل ایمان جو مقدس ہے۔ اگر آپ کے چرچ میں خادم بھائی بھی سن لیں اور جن کی مٹھی میں کچھ ہے وہ بھی سن لیں، اگر آپ کے چرچ کے اندر کچھ مقدس لوگ موجود ہیں اور وہ غریب ہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ نیکی کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے۔ اس وقت مجھے نہیں پتا کہاں کہاں یہ کلام سنا جا رہا ہے، اور اگر آپ نے یہ کلام سن لیا ہے آج ہی پہلے تو اپنی مٹھیاں دیکھیں خالی ہیں کہ بھری ہوئی ہیں، اور پولس کی طرح بس وہ تو یروشلم کو گیا ہے، اسپیشل گیا ہے غریب مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور پھر وہ کرنتھس کی کلیسیا کو کہہ رہا تھا میں آ رہا ہوں تمہارے پاس آ رہا ہوں میں چاہتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیں۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب کی پہلی آیت سے پڑھیے ذرا۔ ہاں جی۔ اب اس چندے کی بابت جو مقدسوں کے لیے کیا جاتا ہے، وہ چندہ جو مکان بنانے کے لیے نہیں، دیوار بنانے کے لیے نہیں، جو مقدسوں کی خدمت کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیاؤں کو حکم دیا، گلتیا کی کلیسیا کو ابھی آپ نے پڑھا نا، گلتیا کی کلیسیا کو کیا حکم دیا؟
اس نے کہا تھا بے دل نہ ہوگے تو وقت پر کاٹو گے، آرڈر حکم دیا ہے. اسی طرح کرنتھس والوں کو بھی بتا رہا ہے، اور میں تمہیں بھی، میں پہلے کرتھیا والوں کو تجھے بھی، تمہیں بھی یہی کہہ رہا ہوں. دوبارہ پڑھیے سر. جیسا میں نے گلتیا کی کلیسیا کو حکم دیا ویسا ہی تم بھی کرو. ہاں تم بھی کرو. ہاں جی. ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے. واہ جی واہ. ہاں جی. تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے. ہاں جی. اور جب میں آؤں گا تو جنہیں تم منظور کرو گے ان کو میں خط دے کر بھیج دوں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دے. تمہاری خیرات، یہ ہے خیرات، یہ ہے خیرات. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مقدسوں کو پہنچائی جاتی ہے، یہ خیرات ہے. اور یہ غلطیہ کی کلیسیا میں پولس کہتا ہے میں نے وہ کیا کہ وہ بھی کیا کرے، ہفتے کے پہلے دن کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرے. کہاں لے جانی ہے؟ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے. کوئی بندہ جس کو مقرر کرو گے اس کے ہاتھ بھجوا دوں گا میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ ایک ہمیں سیٹ اپ نظر آتا ہے. ابتدائی کلیسیا واقعی غریب مقدسوں کی مصیبت میں خدمت کرتی تھی. جن کی مٹھیاں بری تھی وہ اپنی مٹھیاں کھولتے تھے. اور آج میں چاہتا ہوں میرے بھائی، بڑی مصیبت کی آگ اب بھی دنیا میں آ چکی ہے، لیکن یہ کام کرنا خوشی سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام بڑی خوشی سے کرنا ہے، بے دل نہیں ہونا. یوں دینا ہے تو سمجھ لو ہم بو رہے ہیں اور ہم کاٹیں گے. بلکہ ایک اور آیت پڑھ دیں، دوسرا کرنتھیوں، اگلی سلائیڈ بھی آپ کے سامنے ہے، 8ویں باب کی دوسری آیت پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے. حالانکہ بذات خود وہ بڑی غریب کلیسیا تھے، جن سے چندہ لے رہا تھا نا وہ بھی بڑی غریب، جو اتنے امیر نہیں تھے وہ بھی بیچارے. ہاں جی. کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. یہ میری سمجھ میں کئی دفعہ نہیں آتی بات. بھائی یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہ اتنی مصیبت ہے پھر بھی وہ خوش ہے. تو یہی تو پولس کہہ رہا تھا، مصیبت میں خوش رہو. پہلے نمبر پر تو یہ جو کرونا کے سبب سے مصیبت آئی ہے نا، خداوند میں خوش رہو، خداوند اس کرونا کو دور کر دے گا اور خداوند آپ کو بچائے گا. خوش رہو مصیبت میں، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے، پوری آیت پڑھیے سر، کیا لکھا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے سخت غریبی نے ان کو سخاوت کے لیے مار دیا. ہاں جی. اور میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا. پولس کہتا ہے میں ہوں گواہ اس بات کا. ہاں جی. کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا. ہائے ہائے، کیسے دیا ہے؟ اپنی خوشی سے. اور بھائی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ ہے کلام کی روشنی. مٹھی کھولے، ان تمام غریبوں اور اہل ایمان کی خدمت کے لیے اپنی مٹھیوں کو کھولیں، خوشی سے دیں اور بے دل بھی نہ ہو، وقت پر کاٹیں گے. ایک بڑی پیاری آیت یوحنا نے کہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھ کر ہم آج کے کلام کو بند کریں گے. اور اس آیت کو آج سوچتے ہی رہنا کہ آیا خدا کی محبت آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. یوحنا کا پہلا خط ہے، اس کے 3 باب کی 17 آیت. یوحنا کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا پیارا رسول، جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو، جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو. یہ دنیا کا مال کس دیا؟ کس نے؟ ذہن میں رکھیے، آیا اوپر سے. میں نے کہا تھا یہ آپ کئی مختاری میں ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو، ہاں جی، کیا کرے؟ اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے. اگر وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ محتاج ہے، میری کلیسیا کا ایک بندہ اس کو پرابلم ہے اور وہ دریغ کر رہا ہے دینے سے، تو اس کا دل نہیں کر رہا آگے، تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اس میں خدا کی محبت قائم ہی نہیں. مطلب خدا کی محبت نہیں قائم رہ سکتی، مطلب خدا ہی اس میں قائم نہیں رہ سکتا. اور میرے یسوع مسیح کے الفاظ یاد ہیں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، تو پھر تم بہت سا پھل لاؤ گے. اور اینڈ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. خدا دولت مندوں سے کلام کرتا ہے. تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول نے کہا، میں کہتا ہوں سلائیڈ کے اوپر سے ہی پڑھ دیں، اس جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ جتنے بھی لوگ صاحب توفیق ہے نا، سن لیں ذرا، آپ کے لیے آرڈر ہے، دولت مندوں کے لیے آرڈر ہے. پہلے نمبر پر تو یہ دولت آپ کی نہیں، آپ کی اس کو مختاری کے طور پر دی گئی ہے. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، اور آپ نے اس دولت کا حساب دینا ہے، ذہن میں رکھیے آپ کی نہیں ہے. اس جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو.
جو مغرور ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، اسی لیے خدا ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، کون سے مغروروں کا؟ ارے جو دیتے نہیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ خدا نہ کرے خدا کسی بندے کے خلاف ہو جائے، اور میرے خیال میں دولت مندوں کے خلاف ہے خدا اگر وہ اپنی مٹھی نہیں کھولتے۔ اس جہان کے پڑھ دیجئے سر۔ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہو اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، ہاں جی، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا اگر ہے۔ آپ کے پاس لطف اٹھانے کی اتنی چیزیں ہیں تو یہ خدا نے دی ہیں، یہی تو میں بتا رہا ہوں، خدا نے دی ہے، غلطی میں نہ رہے۔ ہاں جی، اور نیکی کریں، اور نیکی کریں، دیں، اور جن کو محتاجی ہے، جن کو ضرورت ہے ان کو دیں، نیکی کریں۔ ہاں جی، اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے، ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اچھا کام، اس میں دولت مند بنے، واہ رے واہ۔ ہاں جی، اور سخاوت پر تیار، سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہو۔ ہو، جب بھی کہا جائے اوکے سر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یہ ہے رویہ موجودہ دولت مندوں کا، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ کیا بات۔ ہاں جی، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ بس میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ کی کچھ مٹھی میں ہے نا، یوز کریں اس کو، نیکی کریں، ضرورت مندوں کو دیں، خاص طور پر اہل ایمان کو، تاکہ آنے والے وقت کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو۔ اس طرح جائے گا آسمان پہ خزانہ، اس طرح جائے گا آسمان کے اوپر، آسمانی اکاؤنٹ میں ایسے جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ آسمان پر خزانہ جمع کرو، جہاں چور بھی نقب نہیں لگاتا۔ تو میں چاہتا ہوں کلام آپ کے سامنے ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اور اگر آپ کے ہاتھوں میں خدا نے کچھ دیا ہے تو آپ کی مٹھی میں کچھ ہے، اس مٹھی کو کھول دیجیے ان کے لیے جو اہل ایمان ہے۔ وہ اہل ایمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا سمرنا کی کلیسیا کا پادری بذات خود ہی بیچارہ بڑا غریب تھا، شاید اس کی کلیسیا میں پتہ نہیں کتنے غریب تھے۔ کوئی بھی شخص جو اہل ایمان آپ کو نظر آتا ہے لیکن وہ غریب ہے اور وہ اس مصیبت میں ہے، تو ہماری ڈیوٹی میں آتا ہے، خدا نے آپ سے کلام کیا ہے۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور سب سے پہلے تو خداوند کو کہیں، خداوند مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو کچھ میرا ہے یہ میرا نہیں، مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بچے میرے نہیں، مجھے دیے گئے ہیں۔ یہ عزت میری نہیں، مجھے دی گئی ہے۔ یہ خدمت میری نہیں، مجھے دی گئی ہے۔ یہ گھر میرا نہیں، تو نے مجھے دیا ہے۔ یہ گھر کی چیزیں میری نہیں، تو نے مجھے دی ہیں۔ یہ زندگی میری نہیں، تو نے مجھے دی ہے۔ یہ سانس بھی میرے نہیں، خداوند تو نے مجھے دیے ہیں۔ سب کچھ میرے پاس جو ہے وہ میرا نہیں، تیرا ہے۔ اے خداوند میں تیرے دیے میں سے اس غریب کے لیے اپنی مٹھی کھولتا ہوں، تیرے دیے میں سے۔ جب تیرے دیے کی بات کریں گے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ خدا پاک جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں ان مٹھیوں کو واقعی برکت دے۔ جب یہ کھلتی ہیں، جب کھلے تو آسمان کی برکت ان مٹھیوں میں آ جائے میری خدا۔ اے پاک خداوند، کیونکہ میں جانتا ہوں جب یہ اہل ایمان کے ساتھ نیکی کریں گے، اور وہ تو ویسے ہی دعا کریں گے، اور ان کی دعا تو نے فوراً ہی سن لینی ہے میری خداوند میری خدا، کیونکہ وہ اہل ایمان ہے۔ اے مالک حقیقی، میں روئے زمین کی تمام کلیسیاؤں کے لیے دعا کرتا ہوں، کوئی اہل ایمان ایسا نہ ہو جو خداوند اس مصیبت میں پریشان ہو، بلکہ خداوند جو صاحب توفیق لوگ ہیں، جن کی مٹھیوں کو تو نے بھرا ہوا ہے، اے میرے خداوند اس کلام کو سن کر میرے خدا نیکی کرے، اور اہل ایمان کے ساتھ نیکی کرے میرے خدا، بوئے تاکہ وہ بھی وقت پر کاٹے میرے خدا۔ ان کو کثرت کی برکت دے جو مٹھیاں آج کھلتی ہیں یا اس کے آگے آنے والے وقت میں کھلے گی میرے خدا۔ جنہوں نے مٹھیاں کھول دی ہیں ان کے لیے بھی بڑی برکت کی دعا مانگتا ہوں میرے خدا۔ یہ مصیبت کے اس وقت جو بہت بڑی مصیبت کی آگ بھڑک اٹھی ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کے سبب سے، خدا پاک اس میں بڑے لوگوں کو برکت پانے کا فضل عطا کر۔ اس کلام کے سبب سے بڑے لوگ دولت مند ہو جائیں میرے خدا، اس بڑے امتحان میں بڑے لوگ پاس ہو جائیں میرے خداوند میرے خدا، بہت لوگ پاس ہو جائیں میرے خدا۔ یسوع کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ جس خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے،
تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.